السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے آج یعنی منگل کو گولڈن پینشن اسکیم کا اعلان کیا، جو لوگوں کو اپنی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد دے گا۔ اسکیم کے تحت ملازمین کو ماہانہ بنیاد پر DH 100 سے کم ادائیگی کرنے اور اپنی بچتوں پر منافع حاصل کرنے کا عیش و آرام ہوگا۔ یہ ان کے متعلقہ تنظیموں کی طرف سے فراہم کردہ گریجویٹی کے علاوہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ملازمین کے مطالبات کے پینشن اسکیم کا مسودہ تیار کیا گیا ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے آج منگل کے روز اوپیک، روس اور دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک کی جانب سے توانائی کی عالمی منڈی کو مستحکم کرنے کی کلید کے طور پر پیداوار کو محدود کرنے کے حالیہ فیصلے کا خیر مقدم کیا، کیونکہ انہوں نے اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر بات چیت کے لیے متحدہ عرب امارات کے رہنما سے ملاقات کی۔ ابوظہبی کے حکمراں اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ سینٹ پیٹرزبرگ میں اپنی بات چیت کے آغاز میں پوٹن نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے اہم قرار دیا۔ پوٹن نے ال نہیان کے ساتھ اپنی بات چیت کے آغاز میں کہا کہ آج بین الاقوامی تعلقات میں موجود تمام مشکلات کے باوجود روس اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات خطے اور پوری دنیا میں استحکام کا ایک اہم حصہ ہے۔ ابوظہبی میں ہندوستانی نژاد ٹیچر کو عالمی یوم اساتذہ کے موقع پر تعلیم کی تئیں ان کی لگن اور شراکت کے لیے تسلیم کیا گیا ہے۔ میئر پرائیویٹ اسکول میں کمپیوٹر سائنسز کی 35 سالہ ٹیچر گریشما راجیش انل کمار ان 3 اساتذہ میں شامل تھی جنہیں ابوظہبی محکمہ تعلیم اور علم نے اعزاز سے نوازا۔ اس پہچان کا مطلب زیادہ ذمہ داری ہے۔ اب مجھے طلباء اور معاشرے کے تئیں عزم کو مستقل طور پر برقرار رکھنا ہے، یا اس سے بھی ایک قدم زیادہ۔ ٹیچر کمار نے خلیج ٹائم سے بات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ہندوستان کے وزیر تجارت پیوش گوئل نے آج منگل کو ابوظہبی امارات کے ایگزیکٹو کونسل کے رکن شیخ حامد بن زاید ال نہیان کے ساتھ ممبئی میں سرمایہ کاری پر متحدہ عرب امارات ہندوستان مشترکہ ٹاسک فورس کی 10ویں میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ فوڈ سیکورٹی، مینوفیکچرنگ، انفراسٹرکچر، توانائی اور ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں دو طرفہ سرمایہ کاری کو بڑھانے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی۔ اس تناظر میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ممالک کے متعلقہ حکام تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق طریقہ کار پر لاگت اور وقت کو کم کرنے کے لیے مؤثر اور مربوط سنگل ونڈو سولوشنز اور ورچوئل ٹریڈ کوریڈور کے قیام کی تلاشی کریں۔ اتحاد ایئر ویز نے ابوظہبی اور چین کے زہرگوانزگو کے درمیان اپنی پہلی شیڈول پروازوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلی پرواز EY 868 افتتاحی تقریب کے بعد گزشتہ رات ابوظہبی سے روانہ ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں متحدہ عرب امارات میں چینی سفارت خانہ، ابوظہبی ایئرپورٹس کمپنی، میرال ایسٹ مینجمنٹ اور اتحاد ایویشن گروپ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سعودی فالکنز کلب کی نیلامی میں 5 راتوں میں بہت سی کامیابیاں دیکھنے میں آئی ہے۔ کلب کے سرکاری ترجمان ولید طاویل کے مطابق، جس نے کہا ہے کہ اس نے اب تک 6 فالکن ریال 6,35,000 ریال میں فروخت کیے ہیں۔ SFC نیلامی کا تیسرا ایڈیشن ریاض کے شمال میں ملہم میں کلب کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہو رہا ہے اور 15 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ الطاویل نے عرب نیوز کو بتایا کہ کلب انعامات کے ذریعے تجربہ کار فالکنز کی نیلامی میں شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ SFC کا کیلنڈر حیرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سعودی عرب کی 5 وزارتوں اور محکموں نے سعودی نوجوانوں کو روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنے کے لیے مزید پیشوں کی سعودیائزیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود احمد الراجی نے منگل کو کہا کہ وزارت خزانہ فروغ افرادی قوت فنڈ ملکی خام اشیاء اور اخراجات میں بہتری کے ادارے کے تعاون سے کنسلٹنسی کے پیشے اور سیکٹر کی سعودیائزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ لیوروف نے کہا ہے کہ ترکی کے صدر اردغان اور روسی صدر پوٹن قزاقستان میں ملاقات کر رہے ہیں۔ لیوروف نے روسیا 1 ٹی وی چینل سے گفتگو کے دوران ترکیہ کی طرف سے یوکرین کے ساتھ مذاکرات کی تجویز کے بارے میں کہا کہ اردغان اور پوٹن اس ہفتے آستانہ میں ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو ہر طرح کے مذاکرات کی تجویز کے لیے تیار ہے، مگر پہلے اس سلسلے میں کوششوں کے پہلوؤں کا اجاگر کرنا ہوگا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی ان دنوں بھارت جوڑو یاترا مہم کے تحت پد یاترا کر رہے ہیں۔ کانگریس کی یہ 150 دن کی مہم 12 ریاستوں سے ہوتی ہوئی کنیا کماری سے کشمیر تک جائے گی۔ اس دوران راہل گاندھی اور ان کے ساتھی مسافر تقریباً 3,500 کلومیٹر کا سفر کریں گے۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کی نئی تصاویر اور ویڈیو وائرل ہو چکے ہیں۔
मंगल को राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर की जा रही है। इसमें 52 साल राहुल गांधी को सड़क पर पुशअप्स करते देखा गया है।